کہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر آج بھی 75 سال بعد یہ بحث کی جا رہی ہے کہ مقبول کون، قبول کون اور معقول کون۔ اور جب پاکستان کے اندر حالات ایسے ہوں کہ انصاف کا دوہرا معیار قائم ہو جائے تو پھر ہمیں روٹی، ہمیں بقا، ہمیں روزگار سے زیادہ اپنے سسٹم، اپنی ریاست کی بقا کی فکر ہوتی ہے۔ اور یہ حالات راتوں رات نہیں پیدا ہوئے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اندرونی بیرونی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے، اس سے پاکستان کی معیشت اور معاشرت برباد ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر انصاف دینے والوں کے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے وہ قابل فکر ہے۔ ہم میں سے ہیں سب، محافظ ہوں یا انصاف دینے والے ہوں، انصاف لینے والے ہوں یا انصاف کو ترس رہے ہوں لوگ۔ مگر آج جو مجھے آپ سے گزارش کرنا ہے کہ یا تو مقبول کے لیے کوئی پیمانہ رکھیں انتخابات یا قومی خدمت، یا قوم کے لیے، ریاست کے لیے اپنا آپ قربان کر دینا، یا ریاست قوم کو اپنے پہ قربان کر لینا۔ اب بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو 45 سال بعد اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے تھے، اور 10 سال بعد نواز شریف کو انصاف ملے مگر آج تک یہ نہ کہا جائے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تھے، آج تک یہ نہ کہا جائے کہ آپ سے زیادتی ہوئی تھی، تو مجھے کوئی یہ بتانا پسند فرمائے کہ 6 ماہ بعد کسی کو یہ کہا جائے کہ مقبول یا قبول یا معقول۔ آج بدقسمتی سے حالات اس نہج تک پہنچ گئے ہیں، اور یہ پہنچائے ہیں عمران خان اور ان کے سہولت کاروں نے، کہ عدالتوں کو مفاہمت کا کہنا پڑ رہا ہے اوپن کورٹ میں۔ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور کیا یا تو پاکستان کا قانون بدل دیں کہ عدت کا کوئی قانون نہیں ہے، اسلام میں کوئی قدغن نہیں ہے، مجھے یہ سروکار نہیں کہ کسی کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی، میں تو قانون کی بات کر رہا ہوں، مگر کسی خاص کے لیے وہ قانون نہیں ہے، اور عام کے لیے سولی پہ لٹکا دو۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ 190 ملین پاؤنڈ کھا جانا کوئی جرم نہیں ہے، مگر موبائل چھیننا جرم بہت بڑا ہے۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا پاکستان کے اندر 9-10 مئی کرنا جرم نہیں ہے، مگر
اینٹ سے اینٹ بجانے کا ایک جماعت کے سربراہ کی جانب سے کہنا کئی مہینے جرم بن جائے، اور ایک کراچی کا لیڈر پاکستان کو توڑنے کی بات کرے تو اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو مجرم قرار دے کر ثابت کر دیا جائے کہ اس سے بڑا اور مجرم کوئی نہیں۔ اور کیا 9-10 مئی کرنا، عملاً کر دینا پاکستان کے اندر کوئی جرم نہیں ہے؟ اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ پاکستان کے اندر بلوچستان کی علیحدگی پسند تنظیمیں ہوں یا کراچی کا لیڈر ہو، ان کے ٹویٹر ہینڈل کیے جائیں، مانیٹر کیے جائیں، آپریٹ کیے جائیں پاکستان باہر سے، اور ان پر پابندی ہو اور ان کو کہا جائے کہ یہ ملک کے غدار ہیں، اور ایک دوسری جماعت کا سربراہ جن کا ٹویٹر پاکستان باہر سے چلایا جا رہا ہو اور پاکستان کے خلاف چلایا جا رہا ہو، اداروں کے خلاف چلایا جا رہا ہو، سلامتی کے خلاف چلایا جا رہا ہو، آئین قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، مگر وہ مقبول ہے؟ یہ محض اتفاق ہے؟ اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ مجھے سسیلین مافیا کہا جائے، گاڈ فادر کہا جائے، اور کسی کو گڈ ٹو سی یو کہا جائے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ آج تک مجھے نہ گاڈ فادر نہ سسیلین مافیا کے الفاظ واپس لیے گئے ہوں، نہ ان کو نوٹس کیا گیا ہو؟ مگر آج میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایک مقبول لیڈر جس کو کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اگر 9-10 مئی کی انویسٹیگیشن پبلک کر دی جاتی تو 8 فروری کو یہ نتائج نہ آتے جس کو بنیاد بنا کے مقبول کہا جا رہا ہے۔ اگر حمود الرحمان کمیشن پبلک کر دی جاتی اس وقت تو آج کسی کو 9-10 مئی کرنے کی جرت نہ ہوتی، اور اگر 9-10 مئی کو جو انویسٹیگیٹ ہوئی، جو ماسٹر مائنڈ، سہولت کار، منصوبہ ساز آج بھی پبلک نہیں کیے جا رہے ان کے نام، تو آپ خدا نخواستہ دعوت دے رہے ہیں آئندہ کے لیے 9-10 مئی کرنے کو۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان کے بنیادی حقوق سلب ہوتے ہیں 9-10 مئی کرنے والوں کے، کہ ان کو میڈیا پہ نہیں لایا جاتا؟ تو جب یہ کہا گیا تھا ایک جماعت کی مقبول لیڈر کو کہ سمیش کر دیں گے، تو میں نے تو یہ صرف کہا تھا کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے تو یہ کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کیا گیا تو کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ 9-10 مئی کی طرح ہم کر کے دکھائیں گے۔ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ روکا جائے، بجائے اس کے کہ جس نے کہا کہ سمیش کر دیں گے اس کو بلایا جاتا کٹہرے میں، اس کو اس وقت کے عدالتی نظام کے لوگ بلاتے، الٹا مجھے غداری میں بلا کے بٹھا لیا گیا۔ اور آج جو میں تصویریں دیکھ رہا ہوں جیل کی، جو 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں ہیں سہولتیں، مجھے تو 36 گھنٹے ایک ڈرم میں رکھا جاتا تھا، وہ بھی مئی جون کے مہینوں میں۔ مجھے تو جب پیش کیا جاتا تھا کسی عدالت میں تو کرفیو لگا دیا جاتا تھا اس علاقے میں،
مجھے تو اس وقت کے لاہور کے چیف جسٹس قاسم خان صاحب، جسٹس قاسم خان صاحب، میں نے فریاد کی کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، مجھے کوئی انصاف ملے، ریاستی اداروں سے ترازو ہاتھ میں پکڑے معزز ججز سے۔ تو مجھے جب بلایا گیا، انہوں نے اپنی کورٹ میں بلایا، تو یہ میڈیا گواہ ہے آپ کا کہ وہاں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم اداروں کے خلاف اور ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہو، تم ایجنسیوں کے متعلق بات کرتے ہو، تمہیں تو سنسار کر دینا چاہیے تھا، اور اگر تمہیں یہ چیزیں پسند نہیں، یہ پابندیاں تم برداشت نہیں کر سکتے تو پاکستان چھوڑ دو۔ کیا میں پاکستانی نہیں تھا؟ کیا میرے کوئی انسانی حقوق نہیں تھے؟ آج ایک نظم لکھنے والے کو، احمد فرحاد کو اٹھا لیا جائے، اس کی ضمانت نہ لی جائے لکھنے پہ، اور جو سب کچھ کر دے 9-10 مئی کو اس کو کوئی پکڑ نہ سکے زمان پارک سے، وہ مسلح جتھوں سے مقابلہ کرے، اس پہ کوئی نوٹس نہ لے، وہ کہے کہ میں آج پیش ہوں گا عدالت میں، صبح عدالت لگے، رات 12 بجے تک موصوف کا انتظار ہو کہ کب تشریف لائیں گے، اور آخری وقت پہ وہ کہیں کہ آج موڈ نہیں بنا، کل صحیح۔ کیا میں پاکستانی نہیں؟ کیا میرا کوئی حق نہیں؟ کیا میرے کوئی حقوق نہیں؟ میں بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے اندر جس کسی نے اس ریاست کے لیے صرف کیا، اپنی قربانی دی ایٹم کی بنیاد رکھنے کے لیے، اپنی قربانی دی اسلامی بلاک کا نعرہ لگانے پر، اس کو تو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ جو ایٹمی تجربہ کرے، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائے، اس کو تو ہائی جیکر بنا کر 25 سال سزا سنا دی جائے۔ اور جو شخص آج تک 4 سال حکومت میں رہنے کے باوجود پاکستان کے لیے کچھ نہ کر سکا، کچھ نہ کیا، بلکہ معیشت برباد کر دی، معاشرت برباد کر دی، دنیا میں پاکستان کو تنہا کر دیا، وہ آج بھی لاڈلا ہو۔ مجھے 10 سال بعد انصاف ملنا شروع ہو تو کہا جائے یہ فاسٹ ٹریک پہ انصاف مل رہا ہے، یہ لاڈلا ہے، حالانکہ انصاف تو فاسٹ ٹریک پر ہر ایک کو ملنا چاہیے۔ مگر آج جو کچھ 6 ماہ کے اندر اندر، میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان پر جتنے ناجائز مقدمے ہیں، جتنے ناجائز مقدمے ہیں، فی الفور ختم کرنے چاہیے۔ مگر میں یہ کہنے میں حق بجانب بھی ہوں کہ یا تو عمران خان 190 ملین پاؤنڈ، یا تو عمران خان 9-10 مئی، یا تو عمران خان عدت کیس، یا تو عمران خان سائفر کیس، اس کے لیے قانون بدل دیں، اس کو چھوڑ دیں، یا قانون کے مطابق فیصلے ہوں، میرے لیے بھی کسی اور کے لیے بھی۔ مجھے یاد ہے آج تک ڈان لیکس، میں اگر یہ بات کروں کہ اپنی حدود و قیود میں ہمیں رہنا چاہیے، ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہیے، تو میں غدار ٹھہرا۔ وہ ڈان لیکس میرے لیے غداری کا تغمہ بن گئی، اور یہ جو کچھ بھی کہتا جائے، ٹویٹر پہ کہے، کسی کو غیر ملکی کوئی انٹرویو دے،
سب کچھ کہہ دے اور یہ لاڈلا کہلائے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ میں اپنی حکومت سے میں بڑے دکھی دل سے یہ کہنے لگا ہوں کہ 9-10 مئی کی جو انویسٹیگیشن ہے، ایک ایک لفظ قوم کے سامنے لایا جائے، ثبوتوں کے ساتھ رکھا جائے کہ کون سے لوگ، کون سی پاکستان مخالف قوتیں دنیا میں اس کی سہولت کاری کر رہی ہیں، اس کو کیوں پیسہ دیا جاتا تھا، اور آج کون سا دباؤ ہے جو جیل سے لے کر باقی ہمارے سسٹم نظام پر دباؤ میں رکھ کر اس کو اتنا دلیر شیر بنایا ہوا ہے کہ پاکستان کے اوپر یہ بھاری نظر آ رہا ہے، پاکستان اس کے سامنے کمزور کر دیا گیا ہے، یہ قوم کو بتایا جائے۔ اور جب پاکستان معیشت مضبوط ہو، پاکستان کے حالات بہتر ہوں، تو پاکستان کے اندر 75 سالوں میں اس وقت انتشار پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ آج کہہ رہے ہیں، مگر مجھے، میری قوم کو، میری ریاست کو کیا فائدہ اس اقرار کا کہ 2013 کے بعد عالمی قوتوں کی سازش تھی، لندن پلان تھا، تب 2014 کا دھرنا ہوا۔ بھئی سن تو میں بھی رہا ہوں، یہ تو کہتا میں بھی رہا ہوں، مگر کبھی کسی نے ہاتھ ڈالا ہے ان پہ؟ مجھے یہ بتائیں کہ ثاقب نثار نے جو فیصلے دیے، سب اقرار کرتے ہیں کہ اس نے غلط فیصلے دیے، سب اقرار 45 سال بعد کرتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی ہوئی، مگر کیا ان ملزموں کو، اگر وہ ملزم اگر دنیا فانی سے جا چکے ہیں، تو بھائی 2017 کے 2014 تک کے ملزم جو ہیں، فیصلہ کروانے اور کرنے والے تو زندہ ہیں، ان کو تو کٹہرے میں لائیں جب آپ اقرار کر چکے ہیں کہ یہ سارا کا سارا۔ اور کیا ایک ادارے کے ترجمان نے یہ بات نہیں کہی کہ اگر جوڈیشل کمیشن بننا ہے تو پھر 2014 سے بنائیں؟ میں تو کہتا تھا 2018 سے 2024 تک کا بناؤ، مگر 2014 کو کوئی بنانا چاہتا ہے تو اس سے بڑا اور پاکستان پر احسان کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اس میں سارے وہ چہرے نظر آ جائیں، سارے وہ چہرے سامنے لائے جائیں کہ یہ ہیں جن کی خواہش، جن کی اپنی ضرورت، جن کی عالمی قوتوں کے ایجنڈا تھا، پاکستان ترقی کر رہا تھا، اس کو ڈبونے کے لیے، اس کو برباد کرنے کے لیے یہ لوگ تھے جو سہولت کاری دی، جنہوں نے دی، اور یہ پاکستان کا حال ہو گیا۔ میں بڑا کلیئر ہوں کہ آج بھی جنہوں نے یہ تیسری فورس لانچ کی تھی، جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام نے، آج بھی، اور جنہوں نے عملی جامہ پہنایا، جسٹس ثاقب نثار ہوں، جسٹس بندیال ہوں، جسٹس اعجاز الاحسن ہوں، جسٹس کھوسا صاحب ہوں، یہ سارے صاحبان آج بھی اس کو، تیسری فورس کو، تیسری جماعت کو، پاکستان کو برباد کرنے کے لیے سہولت کاری دے رہے ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے جرم، ان کی سزا ابھی باقی ہے، جو کہ ناکردہ گناہوں کی سزا بھی میں بھگت چکا، مگر اگر کسی کی نظر میں کوئی گناہ، اگر کوئی سزا ابھی باقی ہے تو بھائی مجھے بھی دے دو، مگر پاکستان کو برباد کرنے والوں کو نوٹس کیے بغیر، کٹہرے میں لائے بغیر ملک آگے چلتا نظر نہیں آ رہا۔ اور آج جو انتشار پیدا کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ، یا کیا جا رہا ہے، آج بھی دیکھ لیں
کہ پاکستان کے اندر جو تھوڑا بہت کشن رہ گیا تھا معیشت کو وینٹیلیٹر سے اتارنے کا، جو پاکستان کے دوست ممالک، میں یہ نہیں کہتا کہ صرف بہتر سفارت کاری سے یا بہتر مینجمنٹ سے یا بہتر شہباز شریف کی ٹیم سے ہی سارا کچھ ہو گیا، پاکستان کے دوست ممالک نے بھی پاکستان کی حالت زار پر رحم کرتے ہوئے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا جو خواہش کی ہے، اس سے پاکستان پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ مگر اس دوران یہ جو کچھ پلاننگ منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، اس کا نوٹس کرنا، عوام کو اعتماد میں لینا، عوام کو ساری چیزوں سے آگاہ کرنا، عوام کو غیر ملکی اور ملک کے اندر سے سہولت کاروں کے نام دینا، اس کے بغیر پاکستانی قوم کے اندر انتشار بڑھتا جائے گا، پاکستانی قوم کو اعتماد نہیں آئے گا۔ جس طرح 8 فروری کے نتائج اور جس طرح حکومت کا ارینجمنٹ کیا گیا مرکز کا بنانے کے لیے، اس سے پاکستان کو وہ فروٹفل نتائج جس کا پاکستان آج متحمل ہے وہ نہیں مل سکیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ اداروں میں بیٹھے انتہائی قابل احترام لوگ سارے مل کے پاکستان کو آگے اس وقت بڑھا سکتے ہیں جب پاکستان کو برباد کرنے والوں کا بھی احتساب ہو اور پاکستان کو فائدہ، پاکستان کے لیے خود کو سرو کرنے والوں کی بھی تعریف ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سرو کرنے والوں کو بھی اسی لاٹھی سے ہانکیں اور برباد کرنے والوں کو بھی پیار کریں۔ یہ نہیں، اس طرح ملک چل سکے گا۔ بہت شکریہ۔